بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے، جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اور استاذ کا ادب۔ اپنے مرشد کی طرح اپنے استاذ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی بہت زیادہ محبت تھی اور دل میں ان کا اعلیٰ درجے کا احترام تھا، اسی وجہ سے ان کی بھی بے مثال خدمت کی۔ ایک مرتبہ آپ ان کے ساتھ سفر میں تھے اور حضرت استاذ اتنے بیمار ہو گئے کہ تمام رفقا کو مایوسی ہو گئی۔ آپ نے استاذ محترم کی خوب خدمت کی اور رات دن ایک کر دیا، پوری رات بیدار رہے اور اپنے سے زیادہ اپنے استاذ کی راحت اور سکون کی فکر کرتے تھے۔ استاذ تو استاذ ہے، استاذ کے والد کا دل میں اس قدر احترام تھا کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم مرض الوفات میں چار پائی پر دست کر لیے۔ حاضرین ایک دوسرے کی طرف ابھی دیکھ ہی رہے تھے کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً نجاست سمیٹنی شروع کر دی اور اپنی ہتھیلیوں میں لے کر کئی بار باہر پھینکنے گئے۔ اتفاق سے اس وقت حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ پہنچ گئے اور یہ صورتحال دیکھ کر اتنے خوش ہوئے کہ وہیں کھڑے کھڑے دعا میں مشغول ہو گئے۔ مخلص استاذ کی اپنے محبوب شاگرد کے لیے دل سے نکلی ہوئی دعا نے اثر دکھلایا اور اللہ تعالیٰ نے محمود الحسن کو شیخ الہند بنا دیا۔ ادب کے سلسلے میں ایک اور قصہ یاد آ گیا، اسے بھی سن لیجئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک عورت تھی، اسے کوڑ کی بیماری تھی۔ جب وہ حرم شریف میں آتی تو بدبو پھیل جاتی اور لوگوں کو گھن محسوس ہوتا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اسے بلایا اور کہا کہ بی بی تم حرم شریف میں نہ آیا کرو، کیونکہ تمہاری وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری نیت کو خوب جانتا ہے، گھر میں بیٹھے بیٹھے تمہیں سارا اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ اس عورت نے حرم شریف میں آنا بند کر دیا۔ جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تو کسی نے جا کر اطلاع دی اور کہا کہ اب تو حرم میں آنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اس عورت نے جواب میں کہا کہ عمر ایسے آدمی نہیں تھے کہ زندہ ہوں تو ان کی بات مانی جائے اور مر جائیں تو نہ مانی جائے۔ ان کی بات ہر حال میں مانی جائے گی، زندہ ہوں تب بھی اور وفات کے بعد بھی۔
میرے عزیزو، اس عورت کا ادب تو دیکھیے، کیا ٹھکانہ ہے اس ادب کا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بھائیوں اور بہنوں، ہر مومن کو با ادب بننا چاہیے۔ ہر قابل احترام چیز کی دل میں عظمت اور محبت ہونی چاہیے، اور اس کا کما حقہ ادب بھی ہونا چاہیے۔ دل میں عظمت اور محبت ہوگی تو ادب ضرور ہوگا۔ علماء، اساتذہ، مشائخ، خاندان کے بڑے، بستی کے بڑے، ماں باپ، ان سب کا حسب مراتب دل میں احترام بھی ہو اور ادب بھی ہو۔ آج کل ہماری طرف سے اس سلسلے میں بڑی کوتاہی ہو رہی ہے۔ مثال کے طور پر ماں باپ ہی کو دیکھ لیجئے، ان کے احسانات بے شمار ہیں، وہ ہمارے لیے کیا کچھ نہیں کرتے۔ ہمیں جوانی کی کرن دکھانے کی خاطر وہ اپنی جوانی قربان کر دیتے ہیں۔ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ان کا کتنا ادب ہونا چاہیے اور کتنا ہو رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ یہ ہمارے بڑے جتنے بھی ہیں، ان کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آئیں۔ کسی بھی کام میں ہم ان پر سبقت نہ کریں، ان سے آگے نہ چلیں، ان سے پہلے کھانا شروع نہ کریں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب چیزیں ادب میں داخل ہیں۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ دیکھا کہ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے آگے آگے چل رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو درداء، تم ایسے آدمی کے آگے چل رہے ہو جو دنیا اور آخرت میں تم سے بہتر ہے۔ دنیا میں آفتاب کا طلوع اور غروب ایسے شخص پر نہیں ہوا جو ابو بکر رضی اللہ عنہ سے انبیاء علیہ السلام کے بعد افضل ہو، یعنی انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے افضل ہستی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ہے۔ معلوم ہوا کہ چھوٹوں کو اپنے بڑوں کے ساتھ آداب کی پوری رعایت کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ میرے عزیزو، قابل احترام چیزوں کی اپنے دلوں میں عظمت پیدا کرنا اور پھر ان کا ادب کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ شاعر اسلام کا ادب، قرآن کا ادب، دینی کتابوں کا ادب، مسجد کا ادب، کھانے کی چیزوں کا ادب، صاحب علم کا ادب، استاذ کا ادب، والدین کا ادب، بڑوں کا ادب، وغیرہ وغیرہ۔ ادب بہت ہی اہم چیز ہے۔ حکیم الاسلام حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دین کے لیے ادب ایک بنیادی چیز ہے۔ جتنا ادب بڑھتا چلا جائے گا اتنا ہی دین مضبوط ہوتا چلا جائے گا، اور جتنی بے ادبی بڑھتی جائے گی دین کمزور ہوتا چلا جائے گا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بے ادب خالق اور مخلوق دونوں کا معتوب اور مغضوب ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم علم کثیر کے اتنے محتاج نہیں جتنے کہ ہم ادب قلیل کے محتاج ہیں۔ امام خرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تھوڑا سا ادب زیادہ عمل سے بہتر ہے۔ ایک بزرگ کا ارشاد ہے، اجعل عملک ملحا وادبک دقیقا، اپنے عمل کو نمک بناؤ اور ادب کو آٹا، یعنی عمل کے مقابلے میں ادب اتنا بڑھ جائے کہ جتنا آٹا نمک کے مقابلے میں ہوتا ہے۔ اس لیے ادب سے معمور تھوڑا سا نیک عمل اس زیادہ عمل سے بہتر ہے جس میں ادب کی کمی ہو۔ میرے عزیزو، ادب کا خوب اہتمام کرو، اس کے بغیر ترقی ممکن نہیں۔ راہ طریقت میں بھی ادب بہت ضروری ہے۔ جس نے اس راہ میں جو کچھ پایا ادب ہی سے پایا۔ اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ طرق العشق كلها آداب ادبوا انفسکم ایها الاصحاب۔ عشق کے سارے راستے آداب ہی آداب ہیں۔ عشق کے سارے راستے آداب ہی آداب ہیں، اس لیے اے دوستو اپنے آپ کو مؤدب بنا لو۔ ایک نہایت ہی اہم بات یہ یاد رکھنی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ ادب نام ہے راحت پہنچانے کا۔ ہم اپنے بزرگ، اپنے شیخ، اپنے استاذ، اپنے والد، اپنی والدہ،
اپنے کسی بھی بڑے کے ساتھ ایسا برتاؤ کریں جس سے ان کو راحت پہنچے اور تکلیف نہ پہنچے۔ ادب اسی کا نام ہے۔ مثلا کسی بزرگ کو مجلس میں آنے پر اہل مجلس کے کھڑے ہونے سے تکلیف ہوتی ہو تو اس صورت میں نہ اٹھنا ہی ادب ہے۔ سیرت طیبہ میں ہمیں اس سلسلہ کا ایک عجیب واقعہ ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے جا رہے تھے۔ مدینہ منورہ کی ایک بڑی جماعت تھی جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھا نہیں تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لمبا سفر کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو حضرات جوخ در جوخ بغرض زیارت اور بغرض ملاقات حاضر ہو گئے، مگر وہ یہ فیصلہ نہ کر سکے کہ دونوں حضرات میں سے اللہ کے نبی کون ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ عمر میں بڑے معلوم ہوتے تھے، اس لیے لوگوں نے انہیں نبی سمجھ کر مصافحہ کرنا شروع کر دیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا موقع شناسی میں کمال دیکھیے کہ آپ خندہ پیشانی کے ساتھ مصافحہ کرتے رہے اور کوئی عذر پیش نہیں کیا، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک طویل سفر کی وجہ سے تھکے ہوئے ہیں اور اس وقت راحت اسی میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مصافحے کی زحمت سے بچایا جائے۔ اس وقت ادب کا یہی تقاضا تھا۔ معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے۔ کم سے کم درجے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو دعوت کے فریضے کی کوششوں میں ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنے والے بن سکتے ہیں۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں تاکہ پوری دنیا کے ہندوؤں کی غلط فہمی دور ہو جائے اور انہیں یہ زمینی حقیقت معلوم ہو جائے اور وہ اپنے اصل مذہبی لیڈر پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر مجبور ہو جائیں اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔